अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो अपनी मोहब्बत और मन चाहा जीवन साथी पा लेने की एक खूबसूरत दास्तान है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हफ्सा ने पानी से भरी बाल्टी सीढ़ियों पर उल्टाई। पानी भल भल नीचे बहने लगा। तभी निचली सीढ़ियों का मोड़ मुड़कर हाशिर सामने आया था। उसने बेख्तियार शर्मिंदा होकर शुक्र किया कि वो भीगा नहीं था। जाने क्यों उसे देखकर दिल की धड़कनें बेतरतीब होती थीं। शायद ये उसकी आंखों में पिन्हा नरम गर्म जज्बात थे जो उसके अंदर उथल पुथल मचा देते। कोई और होता तो वो मिट्टी भरे जूते लाने पर ववेला मचा देती, लेकिन सामने शहरे दिल का मकीन था जो मशरकी लड़का होने के बावजूद उससे ज्यादा मुनज़्ज़िम था। अपने जूतों को पानी पर थपथपाता वो गोया उन्हें साफ कर रहा था। मिट्टी निकालकर वो एहतियात से चढ़ता हफ्सा के सामने आया जो बुत बनी उसे देख रही थी। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? हाशिर ने उस मोहनी सी लड़की पर एक नजर डालते संजीदगी से सवाल किया। वो बहुत मजबूत किरदार और खूबसूरत शख्सियत का मालिक था। कजन्स होने की हैसियत से बात तो होती, मगर कभी बिला वजह बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं करता था। जब तक दिल का रिश्ता सनद हासिल नहीं कर लेता वो उसे किसी पर आश्कार नहीं करना चाहता था। अगर उसे अंदाजा होता कि उसकी आंखें दिल की खिड़की बनकर सारे राज उस नाजुक सी लड़की पर खोल देती हैं तो शायद वो कभी उसके सामने नजर न उठाता। दिल के हाथों मजबूर था मगर सोचे वाज़े थीं। उसके तमाम सच्चे जज्बात और महकते अल्फाज उसकी अमानत थे जो मुस्तकबिल में उसकी हमसफर बनती। जी बोलें, कहें। हफ्सा होश में आई। ऐसे पानी बहाने से कुछ नहीं होगा। ब्रश से दीवार के साथ लगी मैल साफ करो। वो लब दबा कर मुस्कुराहट छुपाता कहकर चला गया। माहौल का सारा फुसूं गारत हो गया। हफ्सा ने सुलग कर उसकी पुश्त को घूरा। बड़े आए। वो सर झटक कर जल्दी जल्दी काम करने लगी। ख्याल था कि हाशिर के साथ किरण या फुप्पो भी यकीनन आई होंगी। शायद नीचे चची के घर में बैठी हों, मगर काम खत्म करके उसने दरमियानी दरवाजे से चची के पोषण में झांका तो ऐसे कोई आसार न मिले। सीढ़ियां चढ़ते हुए निगाह बेख्तियार दीवार के साथ किनारों पर मैल ढूंढने लगी। फुप्पो वर्किंग वुमेन थी। उनके घर में सबको काम की आदत थी। जिस उम्र में वो स्कूल से आकर जूते इधर उधर फेंकती थी और दादी की गोद में घुस जाती थी, फुप्पो के तीनों बच्चे तब से अपने जूते खुद पॉलिश करते थे। आकर उतारते तो आराम से रैक में रख देते। अपनी अम्मी को आराम देने के लिए वो सब बहन भाई बहुत से काम खुद कर लेते थे। सिंक में पड़े बर्तन जोया धो देती तो हाशिर सबके कपड़े इस्त्री कर देता। इन्हीं सोचों के साथ ऊपर आई तो लाउंज में ही दादी और हाशिर बैठे नजर आए। हाशिर अपनी नानी के पास बैठा उनकी दवाइयाँ चेक कर रहा था। दादी अकलौते नवासे को देखकर चाको चौबंद हो गई थी और अपनी बीमारियों की मुकम्मल तफसील से उसको आगाह कर रही थी। खुदा न ख्वास्ता उन्हें कोई बड़ी बीमारी ना थी, मगर डॉक्टर नवासे को देखकर खुद ब खुद वही तमाम तकालीफ याद आ जाती। किरण नहीं आई। उसने लम्हा भर रुककर दरियाफ्त किया। वो और किरण हम उम्र ही नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त भी थी। नहीं, अम्मी ने उसे किचन की सफाई पर लगा रखा था। जोया अपने हफ्तावार काम निपटा रही थी। फिर पूरा हफ्ता तो वक्त नहीं मिलता ना। उसने खुशगवारी से सबके मुतालिक बताया। दादी को अब बेटी और नवासी का ख्याल आ गया था। उसकी फुप्पो और दादी की बेचारी मासूम बेटी जो एक मशहूर स्कूल की प्रिंसिपल थी, घर और स्कूल बहुत अच्छे तरीके से संभालती थी। हाशिर से छोटी जोया भी मास्टर्स करके एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चररशिप कर रही थी, जबकि किरण हफ्सा की क्लास फेलो थी। उनके खानदान में खवातीन के कैरियर के हवाले से कोई खास तहफ़्फ़ुज़ात ना थे तो कोई पाबंदी भी ना थी, मगर अमूमन कोई लड़की नौकरी नहीं करती थी। सब लड़कियां पढ़ते पढ़ते ही ब्याह दी जाती थीं। सिर्फ नसरीन फुप्पो ही वाहिद खातून थीं जिन्होंने शादी के बाद भी तालीम मुकम्मल करके नौकरी की थी। उन्हें अपने मियाँ और मेके की मुकम्मल सपोर्ट थी। बच्चे नानी के पास आराम से रह जाते और छोटे कजन से खूब खेलते। उनकी मेहनत ही थी जो अब वो खानदान भर में मौशी हिसाब से सबसे ज्यादा आसूदा थी। बच्चे भी पढ़ लिख गए थे। अपना वसी और ईज़ घर था। सबको फुप्पो की मसरूफियत और थकावट नजर आती थी। सिर्फ हफ्सा थी जो उनकी ग्रूम्ड पर्सनैलिटी, अप टू डेट तर्ज जिंदगी से मुतासिर थी। फुप्पो उसके लिए आइडियल की हैसियत रखती थी। वो उन्हीं के जैसे बनना चाहती थी। हफ्सा, आजा मेरी बच्ची, मैं तेल डाल दूं तेरे सर में। पढ़ पढ़ के तूने तो अपनी सेहत का सत्यानाश कर लिया है। वो दिल जमी से न्यूमेरिकल्स हल करने में मसरूफ थी जब दादी को उसकी सूरत देखकर प्यार आया। दादी और वो एक ही कमरे में रहते थे। रात देर गई वो लाइट जलाकर पढ़ती तो रोशनी से डिस्टर्बेंस के बजाय इस ख्याल से दादी की नींद उड़ जाती कि उनकी लाडली पोती इतनी मेहनत कर रही है। बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, मगर हाशिर अकलौता नवासा होने की वजह से ज्यादा प्यारा था
तो हफ्जा अकलौती पोती होने की वजह से बहुत प्यारी थी। दोस्त के भाई और 4 चचा के बेटों में वो सबकी अकलौती आपी थी। अब्बू, चचा, दादा जान, उसने सभी से खूब लाड उठवाए थे। दादी की भी उसमें जान बंद थी। अभी नहीं दादी जान, यूनिवर्सिटी से वापस आकर तेल डलवा लूंगी। आपकी नींद खराब हो रही है तो मैं बाहर चली जाती हूँ, उसने जवाब देते परेशान अंदाज में सर उठाकर एक नज़र दादी जान को तो दूसरी नज़र 12 का हिंसा क्रॉस करती घड़ी को देखा। इस वक्त सोते से वो यकीनन रोशनी की वजह से बेदार हुई थी। नहीं नहीं, बाहर कहाँ बैठोगी, मैं तो दुपट्टा आंखों पर रखूंगी और सो जाऊंगी। उन्होंने फौरन मना कर दिया। हफ्जा उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा उठी। दादा जान से विरासत में मिले इस घर में वो लोग बचपन से रह रहे थे। उनके कमरे के अलावा एक कमरा उसके दोनों भाइयों के पास तो एक अम्मी अब्बू के पास था। वो यहाँ से निकलती तो लाउंज के अलावा बैठने को जगह नहीं थी। अकेला कमाने वाला और इतना खाने वाले हों तो ऐसा ही होता है। फूफो ने साथ मेहनत की तो माशाल्लाह कितना बड़ा घर बना लिया। उसके जहन में हमेशा की तरह ख्याल उभरा था, आप सो जाएं दादी, मैं बस सोने वाली हूँ। उसने दादी को तसल्ली दी और ध्यान दोबारा काम पर मरकूज किया। इतना पढ़कर तुमने क्या करना है बेटा, 4 नंबर कम भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं होता। दुपट्टा आंखों पर रखने से रोशनी रुकी, मगर दादी का दिमाग हनूज उसकी फिक्र में मुब्तला था। वो बेख्तियार मुस्कुराती। चाट और गोलगप्पों की प्लेट के साथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल संभाले किरण बारात की दुल्हन की तरह सहज सहज कर आगे बढ़ रही थी। दूर से उस पर नजरें जमाए हफ्जा अपनी सोची गई मिसाल पर खुद ही मुस्कुराती। उनके पास आज बेशुमार नोट्स और किताबें थीं। हफ्जा यूं भी रश में घुसकर कुछ लेने से बचती थी, सो किरण के इसरार के बावजूद खुद सामान रखकर यहाँ बैठ गई और उसे अकेले कैंटीन जाने दिया। इस वक्त किरण ही भूख से परेशान होती थी। हफ्जा को तो पेट भर नाश्ता किए बिना घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। तभी एक तरफ से यावर निकलकर किरण के साथ चलने लगा। लाओ मैं पकड़ लूं। वो हाथ आगे बढ़ाए उसकी मदद करना चाहता था। शुक्रिया, मैं अपना काम खुद करने की आदी हूँ, किरण ने आराम से उसको जवाब दिया। मुझे मालूम है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ चलना चाह रहा था किरण। उसके लहजे में मानो का जहां आबाद था। किरण ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। पब्लिक प्लेस है ये, सभी आ जा रहे हैं, मेरे आगे पीछे बराबर में तुम भी चल लो। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। यावर ने झल्ला कर उसे जाते देखा। ये चंचल सी लड़की हमेशा उसे यूं ही टाल देती थी। वो पूरे एतमाद थी, पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उनके दरमियान अच्छी दोस्ती थी, मगर यावर ने जब क्लास फेलो से बढ़कर आगे ताल्लुक बढ़ाना चाहा तो वो बहुत महदूद और मोहतात हो गई थी। हफ्जा ने दूर से सारा मंजर देखा। कुछ सुनाई ना देने के बावजूद वो सब समझ गई थी। तुम तो बेचारे को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाती किरण, ख्वार हो रहा है तुम्हारे पीछे। उसने किरण को शरारत से छेड़ा। मैंने तो उसे कभी नहीं कहा कि मेरे आगे आए। वो पूरी तवज्जो से चाट मिक्स करने में मसरूफ थी। वैसे वो सीरियस है यार, अपने घर वालों को भेजना चाहता है। तुम्हें भी घर से कोई मसला नहीं तो फिर? हफ्जा ने दिल में पलती उलझन को जुबान दी। तुमने कभी मुझे उसके साथ अकेले बैठे देखा है हफ्जा? बिला जरूरत हम साथ फिरते हैं क्या? नहीं तो। हफ्जा ने कुछ ना समझते हुए ना में सर हिलाया। किरण के सारे डिपार्टमेंट से हेलो हाई थी, मगर दोस्ती सिर्फ हफ्सा से थी। लेकिन अगर हमारा रिश्ता हो गया तो सब यही समझेंगे। हमारे तबके की लड़कियां बाहर निकले तो सारा जमाना उन्हें फोकस कर लेता है। अकेली तुम्हारे घर आ जाऊं ना तो मेरी अपनी नानी ही कह देती हैं कि नसरीन खुद तो नौकरी में लगी है और बच्ची की फिक्र नहीं। कैसी आजादी दे रखी है इसको। इसलिए मैं चाहती हूँ हफ्सा कि कभी भी किसी ऐसे वैसे मसले में न पड़ूं। उसने अब की बार चार्ट से इंसाफ करते तफसील से जवाब दिया। हफ्जा दादी की बात पर शर्मिंदा सी हो गई। वाकई घर में रहने वाली खवातीन दूसरों की मुश्किल का अदराक किए बगैर किसी भी वर्किंग वुमेन पर कितने आराम से तबसरे कर देती हैं। जोया आपी की शादी की तारीख समझो रख ही दी। उसकी खामोशी पर किरण ने दानिस्ता मौजू बदल दिया। अरे कब? हाशिर भाई आए थे तो उन्होंने बताया ही नहीं। हफ्जा भी यावर को भुलाकर खुशगवार हैरत से मतवज्जा हुई। कल शाम में तो फोन आया था आंटी का। अम्मी तो कब से चाह रही थी, बस उन्हें अपने बड़े बेटे की आमद का इंतजार था। फराज भाई से बड़े भाई ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ना। पता है क्या, अब उनकी फैमिली का भी वीजा लग गया है, इसलिए वो अगले माह आ रहे हैं अपने बीवी बच्चों को लेने, तो यहाँ शादी निपटा कर ही जाएंगे। किरण ने रगबत से खाते तफसील से आगाह किया। अब वो उसके सामने से गोलगप्पे उठा रही थी। हफ्जा ने कोफ्त से उसे घूरा और प्लेट उसके आगे धकेल दी। यूनिवर्सिटी आते ही तुम्हें खाने पीने की फिक्र पड़ जाती है, शादी का बता रही हो। ये नहीं याद कि अगले माह तो हमारे पेपर्स होंगे। वो परेशान हो उठी थी। चंदा, हमारे घर में सब सुबह सुबह अपने कामों पर जाते हैं। देर से उठो तो नाश्ता नहीं मिलता। तुम्हारी तरह नहीं कि अम्मी नाश्ता सजाकर पेश करें तो दादी मुंह में नवाले डालेंगी। किरण ने टुकड़ा तोड़ जवाब देते हुए गोलगप्पा मुंह में रखा।
वो लब भींचे उसे देखती रही। मुंह खाली हुआ तो किरण ने खुद ही सिलसिला कलाम जोड़ा। इम्तिहान है तो क्या हुआ, तुम तो पेपर्स को सर पर सवार कर लेती हो, रोज तो पढ़ते हैं हम, आधी तैयारी तो है ही, तुम ये सोचो कपड़े कैसे बनवाने हैं। उसकी लापरवाही पर हफ्जा उसे देख कर रह गई। फुप्पो की फैमिली में वो वाहिद बंदी थी जो अपने मुस्तकबिल से इतनी बेफिक्र थी। ना पोजीशन की दौड़ में शामिल होने का शौक, ना प्रोफेशन का सोचकर हलकान होती, बस हल्ले गुल्ले का शौक था। यूनिवर्सिटी आकर एंजॉय करती और साथ आदतन इतना पढ़ लेती कि पास हो जाए। घर जाते ही उसने ये खबर ब्रेक की थी। अभी तक दादी के पास फुप्पो का फोन नहीं आया था। वो फुप्पो को फोन में लाने को बेचैन होने लगी। किरण बता रही थी कि रात ही बात हुई है दादी, सुबह फुप्पो स्कूल चली गई होंगी ना, इसलिए आपको फोन नहीं किया। अभी हॉल का मालूम करके तारीख रखेंगे ना तो फिर सबको बताएंगे। उसने अपनी दादी को ढारस दी। अरे 1000 बार कहा है नसरीन को, अब जान छोड़े नौकरी की, घर में बच्ची की शादी है और इसे स्कूल से फुर्सत नहीं। दादी बुड़बुड़ा रही थी। वो उन्हें देख कर रह गई। सबको अपनी अपनी पड़ी थी और वो पेपर्स की फिक्र में हलकान थी। दादी को बताने में देर करना खल रहा था, जबकि अम्मी और चची को देने लेने की फिक्र हो रही थी। आखिर नंद के घर पहली शादी थी। वो सबको बातें करता छोड़कर उठ गई। उसे शादी से पहले पहले अपनी एग्जाम्स की तैयारी पूरी करनी थी, वरना पढ़ाई का बहुत हर्ज हो जाता। अम्मी, भाई की शादी भी साथ ही कर देना, किरण ने जोश से मशवरा दिया। इतनी जल्दी कौन रिश्ता देगा? जोया हंसी थी। रिश्ता क्यों भाई, हम हफ्सा को भाभी बनाएंगे ना। किरण ने अम्मी को देखा। नानी और अम्मी की ये ख्वाहिश उससे पोशीदा नहीं थी। अपने तौर पर वो अकेले में ऐसी बातें करती थी, मगर बच्चे तो थोड़ा सुनकर भी कितना ज्यादा नतीजा अखज़ कर लेते हैं, ये उन्हें मालूम ना था। नानी बेटी को बार बार उकसाती कि हफ्जा को हाशिर के लिए मांग लो, मगर वो बचपन के रिश्तों के हक में नहीं थी। जाने बड़ा होने के बाद बच्चों की क्या मर्जी होती, फिर बड़ों के रिश्ते भी खराब होते। उन्हें भतीजी बहुत प्यारी थी, मगर माँ की इस ख्वाहिश को वो हर बार टाल जाती। हफ्जा की आंखों में हाशिर का ख्वाब सजने की वजह भी शायद यही रही थी। वो दादी की लाडली थी, उनके साथ ही रहती थी, फुप्पो से लिपटा लिपटा कर प्यार करती। मेरी गुड़िया, मेरे घर की रौनक कहती तो दिहान का पंछी अपनी मनपसंद दुनिया को उड़ जाता। इरादा तो यही है बेटा, मगर हाशिर से पूछे बगैर तो कुछ नहीं करूंगी। क्या पता उसे कोई और पसंद हो। अभी तो हफ्जा भी पढ़ रही है ना, जब शादी का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तुम्हारी और हाशिर की शादी साथ कर दूंगी। अम्मी ने स्वभाव से जवाब देते प्यार से उसे देखा। नहीं अम्मी, फिर मैं भाई की शादी कैसे एंजॉय करूंगी। मशरकी लड़कियां ना अपनी शादी की बात पर शर्माया करती हैं, समझी तुम? जोया ने किरण को छेड़ा। नहीं भाई, आजकल शर्माने वाली लड़कियों का ट्रेंड नहीं है जोया मैडम, उसने बेनियाजी से जवाब दिया तो उन दोनों को बेख्तियार हंसी आई। बेटा, ये ट्रेंड कभी पुराना नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अपने मुंह से शादी की बात करने वाली बच्चियां। मैंने कब बात की अपनी शादी की? मैं तो भाई की शादी का पूछ रही हूँ। आपने ही मौजू बदला था अम्मी। अच्छा, अगर आपने शादी नहीं करनी तो भाई की मंगनी ही कर दें, कुछ तो मजा आए। किरण ने एहतजाज के साथ फरमाइश भी रिकॉर्ड करवाई। लंबी लंबी मंगनियां नहीं अच्छी लगती मुझे। तुम फालतू बातें छोड़ो किरण और मेहमानों की फहरिस्त बनाओ। अम्मी ने उसे डांट कर काम पर लगाया। प्लीज हफ्सा, बहन नहीं हो, चलो ना मेरे साथ मार्केट। बेचारी जोया का भी बाजार जा जाकर हशर हो गया है। किरण बहुत लजाजत से मिन्नत कर रही थी। फराज भाई यानी हमारे होने वाले बहनोई ने जहेज से सख्ती से मना कर दिया था, तो फिर बाजार के इतने चक्कर क्यों लग रहे हैं भाई? हफ्जा, पता तो है तुम्हें जोया के नखरों का। अपने कपड़ों जूतों के लिए उसे किसी पर भी एतबार नहीं। कह रही थी बरी में अल्लाह जाने क्या हो, मैं अपनी पसंद के कपड़े तो बनवा लूं। फिर उसके ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर, मेरे सैंडल अब तक नहीं मिले। अम्मी अपने स्कूल में मसरूफ, मैं अकेले कैसे जाऊं? तुम आज वापसी पर मेरे साथ चलो तो ले लूं ना, तुम्हारी तैयारी तो हो गई होगी पूरी। उसने तफसील बताते हुए पूछा। जोया उन दोनों से बड़ी थी, मगर वो नाम लेने की ही आती थी। जोया की खुश लिबासी और हुस्न पूरे कॉलेज में मशहूर था। वो अपना ख्याल रखती भी बहुत थी। लड़कियों ने उसे ब्यूटी विद ब्रेन का खिताब दिया था। उसके मुकाबले में दोनों मस्त मलंग थी। किरण गैर निसाबी सरगर्मियों में तो हफ्जा निसाबी सरगर्मियों में आगे आगे होती, मगर लिबास और फैशन का वो क्रेज उनमें नहीं था जो जोया में था। अभी बहन की शादी की खुशी में किरण तैयारियों में लगी थी, जबकि हफ्जा को इम्तिहानात की फिक्र थी। सूट तो सिलवा लिया मेरा अम्मी ने, सैंडल चच्ची के मैच हो गए, बस एक और रेडीमेड लेने का इरादा है वलीमे के लिए।
اس نے کرن کو سکون سے جواب دیا۔ تو تم میرے ساتھ چلو، تم بھی لے لینا، امی نے اپنا ATM کارڈ دے دیا تھا، جتنی ضرورت ہوئی پیسے نکلوا لیں گے۔ کرن فوراً اپنے مطلب پر آئی۔ یار کرن، کیا یونیورسٹی میں اتنی خواری کے بعد بھی تمہارے اندر ہمت ہے کہ بازار جاؤ گی؟ جواب میں کرن نے اسے غصیلے تیور دکھائے کہ پھر حفصہ کو ماننا ہی پڑا۔ شاپنگ مال میں پہنچتے ہی پہلے وہ لوگ فوڈ کورٹ گئے تھے۔ کھانا کھا کر جان آئی تو کچھ خریدتے۔ فوڈ کورٹ میں ایک طرف لڑکے لڑکیوں کا بڑا سا گروپ ہنسی مذاق میں مشغول تھا۔ حفصہ نے دیکھا ان میں حاشر بھی تھا۔ وہ سب دوست کسی پارٹی کے لیے یہاں جمع تھے۔ الگ الگ ہسپتالوں میں جاب کے بعد ایک جگہ ملاقات کرنا ان کے لیے بہت خوشی کا باعث تھا۔ حاشر کے برابر میں بیٹھی پیاری سی لڑکی اس کی طرف جھک کر مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ حفصہ کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اس لڑکی کا دوستانہ انداز اس کے دل میں دھواں بھر گیا۔ اس نے نظریں ہٹا کر لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر تب تک حاشر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ خوشگوار انداز میں اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ان تک آیا۔ کرن بھائی کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی شاپنگ کے بعد گھر ڈراپ کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ پبلک کنوینس میں پریشان نہ ہونا پڑے۔ وہ دونوں جلدی جلدی کھا کر اٹھ گئیں۔ کرن نے اپنی شاپنگ کرتے اسے بھی بار بار کچھ خریدنے پر مجبور کیا۔ دل نہ چاہنے کے باوجود حفصہ اس کے ساتھ خریداری میں مصروف تھی۔ اپنی کیفیت خود اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ حاشر اس کا صرف کزن تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ گھومتا یا لڑکیوں سے بے تکلف ہوتا، اس کا دل کیوں بھج رہا تھا؟ ضروری تو نہیں کہ جو جذبات وہ حاشر کے لیے رکھتی تھی وہ بھی اسے ویسے ہی سوچتا۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ حاشر کی بولتی آنکھوں کا لکھا پڑھتے وہ بہت دور نکل آئی ہے۔ ان کے درمیان کوئی وعدے نہیں تھے۔ حاشر کی اپنائیت تمام کزنز کے لیے یکساں تھی۔ شاید وہی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے تو یوں بھی اپنی جیسی شریک حیات ڈھونڈتے تھے۔ وہ خود کو حقائق کا سبق پڑھاتی خوش فہمیوں کے سمندر سے باہر نکل رہی تھی، مگر دل میں راکھ ہوتے خوابوں کا دھواں حلق میں تلخی بھر رہا تھا۔ ابھی وہ شاپنگ ہی کر رہی تھی جب حاشر بھی اسی لڑکی کے ساتھ ان کے پاس چلا آیا۔ اس کے سارے دوست چلے گئے تھے لیکن اس لڑکی کو حاشر نے ڈراپ کرنا تھا۔ حاشر کی جلدی جلدی کی رٹ کے باوجود کرن آرام سے حفصہ کا سوٹ پسند کرنے میں لگی تھی۔ آخر حفصہ اس کے ساتھ اتنی دیر دکان پھری تھی، اب اس کی ہی شاپنگ رہ جاتی تو کتنا برا لگتا۔ حاشر کی دوست فضا بہت خوش مزاج لڑکی تھی۔ اجلت مچائے بنا وہ آرام سے انہیں سوٹ پسند کرنے میں مشورے دے رہی تھی۔ ڈارک براؤن کلر کا ایک سٹائلش سوٹ پکڑے وہ اس کی تعریفوں میں رد اللسان تھی۔ جب حاشر نے وہ سوٹ اس سے لے کر حفصہ کے ہاتھ میں دیا، بس اب لے لو، تمہیں تو کوئی سوٹ پسند نہیں آ رہا، وہ حد درجہ اکتایا ہوا تھا۔ حفصہ نے ایک نظر اسے اور دوسری مسکراتی فضا پر ڈالی۔ یہ سوٹ حاشر نے اس کے لیے پسند کیا ہوتا تو وہ کھل اٹھتی، مگر یہ فضا کی پسند تھا۔ دل میں ایک درد کی لہر امڈی مگر اس نے دبا لی۔ جب حاشر نے اسے ہی منتخب نہیں کیا تو اس کے لیے سوٹ کیوں منتخب کرتا؟ اس نے بے دلی سے وہی سوٹ لے لیا تھا۔ زویا کی شادی میں شریک ہونا مجبوری تھی، خاندان کا معاملہ تھا، وہ کسی کو اپنے دل کا بھید نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ اس کی محبت کی تذلیل ہوتی۔ بس پڑھائی کا بہانہ کر کے وہ وقت کے وقت جاتی اور جلدی واپس آ جاتی۔ اس کی ایگزامز کی طرف توجہ دیکھ کر سب کرن کو اس کی لاپرواہی کا احساس دلاتے، مگر وہ بے فکری سے ہنس دیتی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ حفصہ اپنی پھپھو کی طرح محنتی ہے، ضرور کسی اونچے مقام کو پائے گی۔ خواتین کی نوکری کی مخالف دادی اور امی بھی یہ سنتی تو انہیں حفصہ پر فخر ہوتا۔ وہ خاموشی سے سب کے تبصرے سنتی اور مسکرا دیتی۔ شادی والے دن بھی باہر ہنگاموں میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پھپھو کے کہنے پر زویا کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ وہ واپس آ کر اس کے پاس ہی برائڈل روم میں بیٹھی رہی۔ حاشر بہت تیزی سے اندر کچھ کہنے آیا تھا، مگر نظر حفصہ پر پڑی تو لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ پہلی بار اسے اس قدر سجا سنورا دیکھا تھا۔ حاشر کا یوں بے اختیار ٹھٹکنا حفصہ اور زویا نے بھی محسوس کیا تھا۔ محبت کی غیر مرئی شعائیں اس کے اندر تک اتری تھیں۔ وہ فوراً نظر جھکا گئی تو وہ ہوش میں آیا۔ بہن کے پاس آ کر اسے پیار کرنے لگا۔ بھائی خیر تو ہے؟ کھڑے ہو کر بھائی کے شانے سے لگتے زویا نے شوخی بھری سرگوشی کی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا حفصہ پر دوسری نظر ڈالے بنا باہر نکل گیا۔ بہت چاہنے کے باوجود اس نے خود پر ضبط کا بند باندھا تھا، البتہ دل میں دبی خواہش ہمک کر اوپر آئی تھی۔ حفصہ کے دل میں مرجھایا پودا اس بھرپور نظر سے دوبارہ زندگی پکڑ لیتا اگر شادی میں اس کی ملاقات پھر سے فضا سے نہ ہوتی۔ حاشر کے سبھی دوست انوائٹڈ تھے، فضا کے علاوہ بھی 2-3 لڑکیاں موجود تھیں۔ ان سب کے مابین دوستی بھری فضا سب کو نظر آ رہی تھی، مگر حفصہ خود کو دوبارہ کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے جذبات کو عقل کے تابع کرنے کی بے نتیجہ کوشش میں مصروف رہی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا،
نصیب کے لکھے سے کون بھاگ سکتا ہے؟ خوشباش لوگوں کے درمیان وہ کامنی سی لڑکی خود سے جنگ میں مصروف تھی۔ ولیمے والے دن وہ لوگ مہمان تھے، سب اکٹھے ہی ہوٹل پہنچے تھے۔ اسی ڈارک براؤن سوٹ میں نک سک سے تیار حفصہ حاشر کو دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی، مگر اس کا خوبصورت چہرہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ تم کس صدمے کا شکار ہو؟ وہ اور کرن رش چھٹنے کے انتظار میں سٹیج کے ساتھ کھڑی تھیں جب حاشر بھی وہیں آ گیا۔ وہ اپنے دل کا چور چھپانے کو غیر ارادی طور پر ہاتھ چہرے تک لے گئی تھی، لب زبردستی پھیلائے۔ اس کی محبت اتنی ارزانہ تھی کہ یوں عیاں ہوتی، جبکہ کرن نے دہل کر بھائی کو جواب دیا تھا، اللہ نہ کرے کہ اس کو کوئی صدمہ ہو، بس پیپرز کی ٹینشن سر پر سوار کر رکھی ہے اس نے، تم ہی تھوڑی بے فکری اسے دے دو، مجال ہے تمہیں کبھی پڑھتے دیکھا ہو۔ حاشر نے بہن کی کھچائی کا موقع جانے نہیں دیا، لیکن وہ اپنے نام کی ایک ہی تھی، مجال ہے جو اثر لے لے، اس نے تو پوزیشن لینی ہے، کیریئر بنانا ہے اپنی پھپھو کی طرح۔ اب میری تو کوئی پھپھو نہیں تو میں پوزیشن لے کے کیا کروں؟ وہ مزے سے بولتی خود پر مصنوعی دل گرفتی طاری کیے بولی۔ حاشر بے اختیار ہنسا تھا، جبکہ حفصہ کے چہرے پر بھی مسکان پھیلی تھی۔ بدتمیز لڑکی، اس نے بہن کے سر پر چپت لگائی۔ کیا تم نے واقعی جاب کرنی ہے حفصہ؟ اب وہ حفصہ سے پوچھ رہا تھا۔ حفصہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نوکری کرنا حفصہ کی خواہش بھی تھی اور اس وقت اس کی دلی حالت چھپانے کے لیے بہترین پردہ بھی تھی۔ چلو سٹیج پر زویا سے مل کر آتے ہیں۔ وہ مزید تبصرہ کیے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ سٹیج پر زویا دلی خوشی کا عکاس چمکتا چہرہ لیے ان کی منتظر بیٹھی تھی۔ ماسٹرز مکمل ہوتے ہی جہاں کرن نے سکون کا سانس لیا، وہاں حفصہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے کالج میں جاب کے ساتھ ایم فل میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا۔ اخبارات میں پبلک سروس کمیشن کے اشتہارات دیکھ کر ایک کے بعد ایک ویکینسی کے لیے اپلائی کر دیتی۔ اس کی اس مصروفیت سے گھر والے پریشان تھے، مگر وہ کافی مطمئن تھی۔ دن رات مختلف کاموں میں الجھے اسے دل کی پکار پر دھیان دینے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ جہاں پھپھو زور و شور سے کرن کے لیے رشتے ڈھونڈنے میں مصروف تھیں، وہاں امی بھی حفصہ کی شادی کو مقصد حیات بنائے بیٹھی تھی۔ چچی بھی اپنے بھائی کا رشتہ حفصہ کے لیے لائیں، مگر بیرون ملک ہونے کی وجہ سے معذرت کر لی گئی۔ اکلوتی بیٹی کو اتنی دور بھیجنے کا ان میں حوصلہ نہ تھا۔ امی کی تگودو دیکھ کر ایک استہزائیہ مسکراہٹ حفصہ کے لب پر آ جاتی۔ سو ثابت ہوا کہ اس کا دل بے وقوف تھا، غلط سگنل دیتا تھا، ورنہ حاشر چاہتا تو اس کا رشتہ مانگنے میں پھپھو کو کیا عذر مانے ہوتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی آئیڈیل پھپھو دیکھنے میں جتنی بھی روشن خیال لگیں، مگر روایتی مشرقی ماؤں کی طرح وہ بیٹی سے پہلے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیال یہی تھا کہ کرن کا رشتہ ہو جائے تو وہ حاشر کے لیے حفصہ کو مانگ لیں گی اور اکٹھے دونوں کی شادی کر دیں گی، مگر پھر دادی کے بار بار احساس دلانے پر وہ بیدار ہوئیں۔ اگر ابھی بھی وہ رشتہ نہیں مانگتی تو بھائی بھابھی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیتے۔ بھتیجی کو بہو بنانا ان کی پرانی خواہش تھی۔ حاشر کے رجحان کا بھی اندازہ تھا، مگر اس وقت تو وہ حیران بلکہ پریشان رہ گئیں جب حاشر نے حفصہ کے لیے منع کرتے انہیں کہیں بھی رشتہ کرنے کی آزادی دے دی تھی۔ یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ ماں تھیں، اس کے انداز پہچانتی تھیں۔ زویا نے بھی انہیں حاشر کی حفصہ کے لیے پسندیدگی سے آگاہ کیا تھا، تو یعنی ان سب کو غلط فہمی ہوئی تھی یا پھر کچھ اور مسئلہ تھا۔ حفصہ کیوں نہیں بیٹا؟ جب تمہیں کوئی پسند نہیں تو حفصہ سے اچھا کون ہے؟ حفصہ بہت اچھی ہے امی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خیالات بہت مختلف ہیں، شاید ہم ایک ساتھ خوش نہیں رہ پائیں گے۔ بات کی رنجش سے بہتر ہے کہ ابھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے۔ حاشر نے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی دل کے مقابلے میں دماغ کو مقدم رکھتا تھا، مگر اب کی بار دل کا احتجاج برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھی بھلی بچی ہے، تمہارے ایسے کون سے خیالات ہیں بیٹا جو تم لوگ لڑائیاں کرو گے؟ امی خفا ہو گئی تھی۔ حاشر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کن الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرے۔ وہ بہت کیریئر اورینٹڈ قسم کی لڑکی ہے امی، میں ہاؤس وائف چاہتا ہوں۔ بات کے مسائل سے بہتر نہیں ہے کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بار بار اپنی زبان سے راستہ بدلنے کا اعلان کرنا مشکل تھا۔ بیٹا سبھی لڑکیاں ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں، گھر وائف سے ہی بنتا ہے، چاہے وہ جاب کریں یا نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے تنگ نظر ہو۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں امی، نہ ہی لڑکیوں کی جاب کے خلاف ہوں، بس مجھے اچھا لگے گا کہ میری بیوی گھر بیٹھ کر میرا انتظار کرے۔ وہ ماں کی دل شکنی کے خیال سے کہہ نہ سکا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے ماں کی مشکلات سمجھنے میں اپنا بچپن گنوا بیٹھے۔ بس اب میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنوں گی حاشر۔ یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟
میں تو تمہیں بہت ذمہ دار میچیور انسان سمجھتی تھی اور تم وہ کہتی جا رہی تھی۔ مستقبل کے بے شمار اندیشوں کے باوجود حاشر نے اپنے دل میں سکون سا اترتا محسوس کیا تھا، جیسے وہ خود چاہتا تھا کہ امی اس کی بات نہ مانے۔ تبھی اس نے مزید کچھ کہنے کے بجائے مسلسل ڈراتے دماغ کو چپ کروایا تھا۔ اگلے ہی دن پھوپھو میکے گئی تھیں۔ باقاعدہ رشتہ لے جانے سے پہلے وہ بھابھی سے نہ صرف اجازت لینا چاہتی تھیں بلکہ حاشر کے تحفظات بھی ان کے علم میں لانا چاہتی تھیں۔ حسب توقع وہ سب ان کی خواہش جان کر خوش ہو گئے تھے۔ گھر بھر کی لاڈلی حفظہ نظروں کے سامنے محفوظ ہاتھوں میں رہتی، اس سے بڑھ کر کیا تھا؟ حفظہ کا نوکری کرنا ویسے بھی امی اور دادی کو پسند نہیں تھا، سو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، اس لیے انہوں نے حفظہ کو بھی اس بارے میں بتانے کی زحمت نہیں کی۔ گھر میں مشورے کے بعد اگلا اتوار باقاعدہ رشتہ لا کر رسم کرنے کے لیے مختص ہوا۔ حفظہ کے لیے یہ خوشگوار جھٹکا تھا۔ اب جب کہ وہ حاشر کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے من کی مراد پوری کر دی۔ وہ خوشی سے گنگ رہ گئی تھی، اس کا رواں رواں شکرانہ ادا کر رہا تھا، مگر خوشی کا یہ وقت بہت محدود تھا۔ گھر میں چہل پہل اور رونق تھی۔ پھوپھو لوگ اس کا رشتہ لائے تھے۔ اپنی نوعمری کے پہلے خواب کی تعبیر حاصل کرنے پر وہ شاد سی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ رسم کے بعد سب باہر محفل جمائے بیٹھے تھے، جب کرن کی بے خیالی میں کئی باتوں نے اسے آسمان سے زمین پر دے مارا تھا۔ تمہیں بھابھی بنانا میری بچپن کی خواہش تھی حفصہ، میں تو 1000 بار امی سے کہہ چکی تھی کہ ہم منگنی کر دیتے ہیں، مگر امی کو لمبی منگنیاں پسند نہیں۔ دیکھنا اب وہ جلد ہی شادی کریں گی۔ تمہیں پتا ہے ابھی اتنا وقت بھی بھائی کی وجہ سے لگ گیا، جانے ان کے دل میں کیا سودا سمایا، کہنے لگے حفظہ نہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہو۔ پھر امی نے اچھی خاصی بھائی کی کھچائی کی، تب کہیں جا کر بھائی مانے تھے۔ کرن مزے سے کہتی جا رہی تھی اور حفظہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ایسی بے عزتی، کیا کہا تم نے کرن؟ اس نے بمشکل کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ کرن نے چونک کر اسے دیکھا، وہ راضی نہیں تھے اس رشتے پر؟ اب وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ گزرے وقت اور زمانے کی ہوا نے اسے مضبوط کر دیا تھا۔ وہ اب ٹین ایجر لڑکی نہیں تھی جو نرم لفظوں کو محبت سمجھ بیٹھتی۔ نہیں یار، بھائی کی مرضی کے بنا کیا ہوتا بھلا؟ وہ تو تمہیں پسند کرتے ہیں، بس انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ تم لوگوں کا مزاج الگ ہے۔ کرن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی، جانتی تھی کہ اب کرن اسے بہلا رہی ہے۔ دل میں پھیلا خوشی کا سارا احساس بھاپ بن کر اڑا تھا۔ اب وہاں آبلے تھے، بکھرے خوابوں کی کرچیاں تھیں، اور اس کی یک طرفہ محبت ایک کونے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ اپنے یک طرفہ احساسات کو بے وقوفی سمجھ کر ان پر ہنسنا، خوش گمانی سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا کہ وہ اس کے جذبات سے بے خبر ہے۔ محبت خودرو پودے کی طرح کہیں بھی اگ جاتی ہے۔ وہ نہ تو زبردستی اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج ڈال سکتی تھی، نہ یوں اسے پا سکتی تھی، لیکن یہ خیال کہ وہ اس پر مسلط کی گئی ہے، وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، اس کی رگیں کاٹ رہا تھا۔ محبت کا وہ تناور درخت جو وہ اپنے تئیں کاٹ چکی تھی، پھر جڑیں پھیلا کر راتوں رات اگایا تھا۔ اب کی بار دل میں جدائی کا اندیشہ نہیں بلکہ اپنی بے وقتی کا غم تھا۔ جو شخص اس کے لیے شادمانی کا دوسرا نام تھا، وہ اس کے لیے اتنی کم مایا تھی۔ ایک بار پھر سب خوش تھے اور وہ اپنی ہی ذات میں مقید اندر ہی اندر زخمی ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھٹ پڑے، لیکن کیا کہے؟ رشتہ اس کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ اچانک سے کرن کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ یاور اب کی بار ان کی کلاس کی ایک لڑکی کے ذریعے گھر تک آیا تھا۔ اب وہ بے روزگار زیر تعلیم نوجوان نہیں تھا بلکہ ایک اچھی جاب کا حامل تھا۔ اس کی محبت سچی تھی، شاید اس کی دعاؤں کا ہی اثر تھا جو اب تک کرن کا رشتہ کہیں طے نہیں ہو سکا تھا۔ آنن فانن اب دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ امی نے حفظہ کو مزید جاب پر جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنی جان لیوا سوچوں میں خود اتنی پزمردہ ہو رہی تھی کہ خاموشی سے ان کی بات مان لی۔ کسی کام میں دلچسپی لیے بنا وہ سر منہ لپیٹے لیٹی رہتی۔ دادی کو اب اس کی بے رونق صورت دیکھ کر تشویش ہونے لگی تھی۔ اس دن امی اور چچی شادی کی تیاریوں کے لیے شاپنگ پر گئی تھیں جب حاشر نانی کی خیریت معلوم کرنے آ گیا۔ وہ اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ کے حساب سے آتا تھا۔ جاب اور یونیورسٹی کی مصروفیات میں کافی عرصے سے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رسم والے دن دیکھی جھلک کے بعد سے حاشر کا دل اسے دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، اسی لیے نانی کا بہانہ بنا کر وہ چلا آیا۔ حاشر کو دیکھ کر وہ مارے باندھے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب بچے ٹیوشن گئے تھے، اس کا ارادہ یہی تھا کہ یہاں سے اٹھ کر امی کے کمرے میں چلی جائے، مگر دادی نے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ حفظہ کی سستی کی تفصیل بتا کر حاشر سے نسخہ لکھوانے کو بےتاب تھیں۔ دادی، میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں۔ دماغ میں ابھرتے سوالات سے تنگ آ کر حفظہ نے لمحوں میں فیصلہ کیا۔ وہ اس سے حساب لینا چاہتی تھی،
اس کی ذات اتنی ارزاں نہیں تھی کہ زبردستی کسی کے سر مونڈ دی جاتی۔ سچی محبت کرنے والے تو یاور کی طرح راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر زبردستی کسی کا راستہ نہیں کاٹتے۔ اگر حاشر اسے پسند نہیں کرتا تو وہ بھی اپنی محبت کی بے توقیری برداشت کیے بغیر پوری عزت کے ساتھ یہ رشتہ ختم کر دے گی۔ ارے بیٹا، ڈاکٹر تو یہ خود ہے۔ دادی نے منہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ حاشر نہ سمجھنے والے انداز میں دادی پوتی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی موجودگی یکسر بھلائے آپس میں لگی تھی۔ ٹیسٹ کروانا ہے دادی، مجھے لگ رہا ہے خون کی کمی ہو گئی ہے۔ حفظہ نے دادی کی کمزوری پکڑی۔ دادی نے پریشانی سے اس کی شکل دیکھی۔ تبھی رنگ اتنا پیلا ہو رہا ہے بچے تمہارا، مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ حاشر، جا بیٹا، اسے خون کی بوتل لگوا دے۔ بچے ٹیوشن سے آئیں گے تو گھر خالی دیکھ کر پریشان ہوں گے، ورنہ میں خود ساتھ چلی جاتی اس کے۔ دادی نے افسوس سے ہاتھ ملتے حاشر کو حکم دیا۔ ان کے یوں گھر بیٹھے مرض کی تشخیص سے علاج تک پہنچنے پر وہ بہت کچھ کہہ سکتا تھا، مگر جان چکا تھا کہ یہ دھوپ چھاؤں سی لڑکی اس کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہے اور یہ وقت میڈیکل سائنس پڑھانے کا نہیں، سو خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ دادی کو تسلیاں دیتی آ کر گاڑی میں بیٹھی تو حاشر نے گاڑی آگے بڑھاتے اسے دیکھا۔ اب کیا کرنا ہے بھائی؟ کہاں سے خون لے کر چڑھاؤں تمہیں؟ اس کے انداز پر حفظہ کے لب بے اختیار پھیلے۔ ضروری بات کرنی تھی مجھے آپ سے۔ ضرور کرو، مگر یہ اپنا حشر کیا بنا لیا ہے؟ نانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بہت کمزور لگ رہی ہو تم۔ وہ فکر مندی کا اظہار کیے بنا نہیں رہ سکا۔ حفظہ نے سر جھٹکا۔ اس کی یہی باتیں اسے خوش فہمی میں مبتلا کرتی تھیں۔ آپ کو پھپھو نے زبردستی مجھ سے شادی کے لیے راضی کیا ہے؟ کیا مطلب؟ حاشر کا پاؤں بے اختیار بریک پر لگا۔ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ زبردستی تو خیر کوئی نہیں ہوئی، مجھے کرن نے خود بتایا ہے کہ آپ نے منع کر دیا تھا اور پھپھو کے کہنے پر پھر راضی ہوئے ہیں۔ ارے کرن تو بے وقوف ہے اور تم اس سے بڑی بے وقوف ہو۔ مجھے لگتا تھا، بلکہ ہے، کہ ہمارے خیالات میں تضاد کی وجہ سے ہم میں بہت اختلافات ہوں گے، اسی لیے منع کر رہا تھا۔ پھر سوچا کہ ایسی فضول بات پر اپنی محبت کون چھوڑتا ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، مل جل کر گزارا کر ہی لیں گے۔ حاشر نے اس کی طرف رخ کر کے حرف حرف پر زور دیتے دھیان سے اسے دیکھا۔ اس کا اچانک اظہار محبت حفظہ کو ہڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ محبت کون؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ حاشر زور سے ہنسا تھا۔ تم بے وقوف لڑکی، تم خود ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ اظہار محبت اپنی بیوی سے ہی کروں گا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ اپنی عادت کے برخلاف وہ چہک رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ باتیں مت بنائے۔ اچھا، آپ نے کیوں منع کیا تھا؟ تمہیں مامی اور نانی نے کچھ بتایا ہے کیا؟ اس نے حفظہ کو بغور دیکھا۔ حفظہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ بات اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ تم اپنے کیریئر کے لیے اتنی سنجیدہ ہو، جبکہ میری خواہش ہے کہ میری بیوی ایک فل ٹائم ہاؤس وائف ہو۔ میں جب تمہیں جاب سے منع کروں گا تو پھر ہمارا جھگڑا ہوگا۔ تمہاری جاب میرے کہنے پر ہی مامی نے چھڑائی ہے، حاشر نے صاف گوئی سے کہا۔ بس؟ حفظہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انداز کھودا پہاڑ نکلا چوہا جیسا تھا۔ امی کے بعد حفظہ کا یہ رد عمل دیکھ کر حاشر کو خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ جس بات نے اس کا سکون چھین لیا وہ ان سب کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ حفظہ، تم جاب نہیں کرو گی شادی کے بعد؟ اس نے حفظہ سے یقین دہانی چاہی۔ آپ کو خواتین کا جاب کرنا کیوں پسند نہیں ہے، جبکہ آپ کی تو اپنی امی جاب کرتی ہے نا؟ اسی لیے پسند نہیں ہے حفظہ۔ اپنی امی کی روٹین دیکھ کر ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی امی جاب نہ کرے، ان کے ساتھ مکمل وقت بتائے۔ اس نے مکمل سنجیدگی سے کہتے حفظہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ حاشر کی آنکھوں میں مچلتی شوخی نے اس کے گال تپا دیے تھے۔ وہ نظریں چرا گئی، پھر بات بدلنے کو بولی۔ ملک کی آدھی آبادی خواتین کی ہے۔ اگر آدھی آبادی کام نہیں کرے گی، گھر بیٹھے گی، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ارے قوموں کا سرمایہ ان کے جوان، ان کے بچے ہوتے ہیں، مادی اشیاء نہیں۔ ہماری آدھی آبادی جس نے اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے، وہ زبردستی کی مشقت میں مصروف ہوگی تو ہماری اگلی نسل کیا سیکھے گی؟ تمہارے وقت اور علم کی ضرورت ہمارے گھر کو زیادہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میرے بچے اسکول سے آئیں تو انہیں سینے میں چھپا کر ان کی باتیں سننے والی ماں خود تھکاوٹ کا شکار ہو، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ماں کے پیچھے پھرنا پڑے اور ماں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ گھر اور جاب کو چلانے میں خود کو بھول جائے۔ حاشر کے لہجے میں یاسید تھی۔ ماں کو پانے کی تڑپ تھی، بچپن کے کھوئے ہوئے لمحوں کی پکار تھی۔ وہ خاموش رہ گئی۔ پھپھو کی گرومڈ پرسنالٹی اور معاشی آسودگی اسے جاب کی طرف مائل کرتی تھی، مگر خود جاب کی مشکلات برداشت کر کے اسے اندازہ ہوا تھا کہ ورکنگ وومن کے لیے گھرداری آسان نہیں۔ سارے دن کی تھکاوٹ گھر میں منتظر کام دیکھ کر دو چند ہو جاتی ہے، مگر معاملے کا یہ پہلو اس کی نظر سے بالکل اوجھل تھا۔ خود مختار، خود انحصار، بااعتماد نظر آنے والے حاشر کے لہجے میں عجیب سی حسرت تھی،
دل میں جانے کیسی کسک پنہا تھی جو اس کے اندر تک اتری ہوئی تھی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا حفصہ، اسی لیے منع کر رہا تھا۔ سب کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور تمہیں جاب کا شوق ہے۔ ساری زندگی ہم دونوں بلا وجہ کی بحث کرتے رہیں، اس سے بہتر کنارہ کر لینا ہے۔ فیصلہ اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے حفصہ۔ حاشر نے اس کی خاموشی سے جانے کیا سمجھا کہ ساری بات سمیٹ کر اس کی خواہش اور خواب کو ترازو کے پلڑوں میں رکھ دیا۔ حاشر نہیں جانتا تھا، مگر وہ تو جانتی تھی کہ جاب تو اس کا ایک شوق تھا، مگر حاشر خود اس کی اوائل عمری کا خواب تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سترنگے خواب کی حسین تعبیر کو دیکھا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ بعد میں بھی مجھے روڈ پر کھڑا کر کے صرف لیکچر ہی پلایا کریں گے یا کبھی کچھ اور بھی ملا کرے گا؟ اس کے شرارت سے کیے سوال میں حاشر کے لیے جواب پوشیدہ تھا۔ اطمینان، سکون، محبت، خوشی، جانے کیا احساس تھے جو اس کی روح پر پھوار بن کر برسے تھے۔ وہ سرشار ہو گیا تھا۔ ارے بعد میں تو تمہیں اپنے پیار کا امرت دھارا پلاؤں گا۔ وہ ایک دم بے باک ہو گیا تھا۔ حفصہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ بس زیادہ اوور مت ہو، مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ حفصہ کے لیے اس کی نظروں کا سامنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ تو اب جا کر نانی کو کیا بتاؤ گی کتنی بوتلیں خون کی چڑھائی ہیں؟ کیونکہ تمہارے پیلے چہرے کو لال کر دیا ہے میں نے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہنس رہا تھا۔ حفصہ بھی ہنس پڑی۔ تضادات کو اگر اختلاف نہ بنایا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔